السلام علیکم، میں حلیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر ولاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ علی امین گنڈاپور اور فیصل کریم کنڈی کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کو خبر دیں گے۔ آپ نے اوقات میں رہو ورنہ تمہیں دو کمروں کے درمیان بند کر دیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے فیصل کریم کنڈی کو بڑی وارننگ دے دی۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کی حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان دونوں کے درمیان اصل جھگڑا کس بات پر ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک اور کھلاڑی کو میدان میں اتار دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں اس کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ ان کے دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی اور ان ملاقات میں کیا کچھ طے پایا اور اس کے بعد وہ کھلاڑی کیا کرنے والی ہے اس کے بارے میں آپ کی ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو آنے والی دنوں میں ایک اور جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک کھلاڑی کو اتارنے کے عمران خان ایک مرتبہ پھر میدان میں ہے اور ایک اور کھلاڑی کو بھی میدان میں اتارنے کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کا نام کون سا ہوگا اور کون نہیں ہوگا، وہ بھی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت سوشل میڈیا پر جو مقبولیت ہے اس سے حکومت کافی زیادہ پریشان ہے، اس ولاگ میں بھی اس پر بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو آج کی ولاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ فیصل کریم کنڈی اور جو علی امین گنڈاپور کے درمیان جو اس وقت کافی کشیدگی چل رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ بات سب سے پہلے 9 مئی کی جو تاریخ رات میں پاکستان تحریک انصاف نے جو جلسہ کیا اس پر علی امین گنڈاپور نے جو ریائی خان میں جلسہ کیا، اس جلسے کے دوران انہوں نے کہا کہ مجھے خبریں مل رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاک خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر گورنر راج لگانے کی کوشش کی تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے خیبر پختونخوا میں جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے انہوں نے مجھے 3/4 اکثریت سے تقریباً خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے، تو میں پھر یہاں کسی لیے بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ کام کرے گا وہ آگ کے لیے دعوت دے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پھر انہیں صاف وارننگ دی کہ میں یہاں کسی لیے یہاں بیٹھا ہوں، یہاں کی عوام نے مجھے الیکٹ کیا ہے ووٹ کے ذریعے، فارم 45 کے ذریعے، نہ کہ فارم 47 کے ذریعے۔ انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ گورنر نے یا وفاقی حکومت نے کچھ ایسا معاملات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس جلسے میں انہوں نے بہت سی انکشافات کی، لیکن جو سب سے زیادہ اس وقت جو مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اس وقت پاکستان جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے، علی امین گنڈاپور نے ان کو سمجھایا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کی کوشش کی گورنر راج لگانے کی، خیبر پختونخوا میں کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی بھول ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم گورنر ہاؤس پر حملہ کریں گے اور گورنر ہاؤس کو اپنا مکان بنائیں گے اور ان کو جو سیل سپاٹی کے لیے بھی وقف کر دیں گے۔ تو پھر اس بیان کے بعد جب گورنر خیبر پختونخوا ہے فیصل کریم کنڈی کی طرف سے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے بیان جاری کر دیا اور انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو میری سمجھ ہے، انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ میں پھر ان کے ساتھ کس طرح پیش آ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر علی امین گنڈاپور اس طرح کی بیانات سے باز نہ آئے تو پھر میں ان کو ایک طرف سے علی امین گنڈاپور کو انہوں نے ایک پیغام بھی بھیجوایا اور ان کو دھمکایا بھی کہ اگر آپ نے دوبارہ اس طرح کی بات کی تو میں آپ کو، انہوں نے براہ راست ڈائریکٹلی علی امین گنڈاپور کو نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ
پھر میں آپ کے ساتھ وہ کروں گا، وہ حشر کروں گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گاڑی کی پیچھے سے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر پھر جو خیبر پختونخوا کی بازاروں میں آپ کو گھسیٹوں گا۔ تو اس پر الیمین گنڈاپور کی طرف سے ایک بیان آیا ہے اور انہوں نے ایک زبردست طریقے سے ان کو جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہے، آپ کو کسی نے خیبر پختونخوا کا گورنر مقرر کر دیا ہے اور آپ کا حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف واسکٹ پہن کر اور سفید کپڑے پہن کر آئی بائی ٹاٹا شائی کرنا آپ کا کام ہے، نہ کہ آپ نے حکومت میں دخل اندازی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے خیبر پختونخوا کی حکومت میں دخل اندازی کی تو آپ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آپ کی نسلی یاد رکھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو پیٹرول ہے، آپ کا جو گاڑی ہے وہ میری ہی خزانے سے آپ کو پیٹرول میں ڈالتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ اس طرح کی بات کی تو میں آپ پر پیٹرول اور گاڑی سب کچھ جو گارڈز ہے اس کو بھی آپ پر بند کر دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اختیار ہے، آپ کو ایک چٹھی پر سب کے سب انہوں نے کہا کہ 2 منٹ میں آپ کو خیبر پختونخوا سے فارغ کر دوں گا اور اب آپ گھر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ اس طرح کی بات کی تو میرے پاس خیبر پختونخوا میں عوام کا طاقت ہے، میں فارم 45 پر آیا ہوں، میں فارم 47 پہ آپ لوگوں کی طرح نہیں آئی ہوں جو دوسروں لوگوں کے پاؤ جوڑ کر معافی مانگ کر آپ لوگ یہاں پہنچ چکے ہو۔ تو یہ بہت بڑی بات الیمین گنڈاپور نے کہی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ اس پر فیصل کریم گنڈی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے ان کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اس وقت جو دوسری معاملہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کھڑا ہو گیا ہے وہ عمران خان نے ایک اور کھلاڑی کو میدان میں اتار لیا ہے اور باقاعدگی کے طور پر ان کا عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی اور ان کا نام ہے ڈاکٹر عارف علوی جو سابق صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، صدر ان کو نامزد کر لیا گیا تھا پاکستان کا۔ وہ اس وقت کافی سرگرم ہو چکے ہیں اور اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس بھی کی اور ساتھ ہی جو ریحانہ ڈار ہے ان کے گھر بھی وہ گئی ہے اور وہاں پر معاملات بھی طے پائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے ٹاسک دیا ہے اور میں اس پر عمل کروں گا اور جتنی بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مسئلے مسائل ہیں ان پر بھی انہوں نے کہا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد قوم کو خوشخبری سناؤں گا اور یہ ٹاسک باقاعدگی طور پر عمران خان نے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کو سونپ دی گئی ہے۔ اس کے بعد آنے والی دنوں میں پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی بریک تھرو دینے والے ہے جو دوسری پارٹیوں کو عمران خان کو ایک اور بڑا کھلاڑی پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرنے والے ہیں جو 9 مئی کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں کچھ لوگ گئے تھے اور کچھ لوگوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ تو عمران خان آنے والی دنوں میں ایک اور بڑا خوشخبری پی ٹی آئی ورکر کو سنانے والے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی ورکر ان کو ان 3 ناموں میں کون سا پسند کرنا چاہتے ہیں اور کس کو دوبارہ پارٹی میں شمولیت کرنے پر رضامند ہے۔ آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے۔ سب سے پہلے نام پر ہے اسد عمر، دوسرے نام پر ہے سیف اللہ نیازی اور تیسرے نام پر ہے فواد چودھری۔ ان تینوں کو لگ یہ رہا ہے کہ ان تینوں میں ایک پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی میں دوبارہ شامل کیا جا سکتا ہے اور ان کے بارے میں سوچا جا سکتا بھی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ
اس وقت جو فواد چودھری ہے انہوں نے دوبارہ سیاست میں ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے، اور وہ دوبارہ سیاست میں ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے بہت مثبت جوابات دے رہے ہیں اور ان کی مکمل دفاع کر رہے ہیں، خاص طور پر جب 8 فروری کے بعد الیکشن ہوئی ہے تو فواد چودھری بھی اس وقت کافی سرگرم ہے۔ دیکھنا ہوگا، آپ نے کمنٹ میں ہمیں بتانا ہوگا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ان تینوں میں کون سا رہنما دوبارہ پی ٹی آئی میں جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت سوشل میڈیا پر جو مقبولیت ہے، اس سے حکومت کافی زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے بہت پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، تاکہ سوشل میڈیا کی آواز کو دبایا جا سکے، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مقبولیت ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی آگے جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر اینکر پرسن ہے محمد مالک نے 2-3 باتیں بہت اہم کی ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت عمران خان کا بیانیہ بہت آگے ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے، جو اس وقت عمران خان کا قد ہے ان سب سے بڑا ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت عمران خان کا جو سیاسی وزن ہے ان کا سب سے زیادہ وزن ہے عمران خان کے پاس تاریخی مقبولیت اس وقت موجود ہے، تاکہ اگر وہ اس وقت استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت عمران خان فی الحال خاموش ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف طاقت ہے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عمران خان جیل سے باہر قدم رکھے گا تو پورا پاکستان اس وقت اور اسی دن پورا پاکستان آمد آئے گا۔ یہ اب سے کچھ دن پہلے سینئر صحافی عمران ریاض نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو آپ نے رہا کرنا ہے تو کم از کم 2-3 دن پہلے صرف یہ کہنا کہ عمران خان فلانا دن رہا ہو جائے گا، تو پھر یہ دیکھنا کہ پاکستان پوری دنیا میں خاص طور پر جنوبی ایشیا میں اس طرح استقبال کبھی کسی کا نہیں ہوگا اور نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور کوئی کسی کو انہوں نے کہا کہ اب جو اس وقت جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کو ایک اندر گلی میں داخل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ آنے والی دنوں میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو مقبولیت ہے وہ آگے بھی بڑھے گا۔ محمد مالک نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کہا کہ اگر سوشل میڈیا کا بہترین استعمال اب تک سب سے جو کیا گیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال ٹھیک نہیں کیا وہ شکست کھا گئی۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیا گیا وہ مکمل طور پر شکست پاش ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے یہ لوگ سوشل میڈیا کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اب سوشل میڈیا کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو محمد مالک نے یہ انکشاف کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ ہماری اچھی لگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔